یہ تھے جناب حضرت مولانا کاشف منظور صاحب جو کہ دعوت توحید کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اب میں من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا ایک بہت بڑا جز حصہ قسم دعا کرنا، پکارنا، سورنا ہے، اور دعا عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اپنے پالنے والے کو پکارو آہستہ آہستہ اور گڑ گڑا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ دعا عبادت ہے. اللہ نے فرمایا پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور آگے کہا جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ پکارنے کو، دعا کو اللہ نے عبادت کر. اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خطاب اپنے پیغمبر کو کیا، سمجھایا امت کو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو پکارو گے، اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو جو نفع نقصان کا مالک نہیں، پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نام نبوت رسالت کی دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دے گے. اور فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل مذہب مکرم صورت میں عظمت سیرت میں اکبر اخلاق میں افضل ہے، سنت میں اشرف. اللہ نے آپ کو چن کے منتخب کر کے بھیجا. لیکن اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو میں مولا کے بغیر تمہاری پریشانی مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کشائی حاجت روائی اللہ کریں گے تو امتیوں کی مشکل کشائی حاجت روائی کیا امتی کریں گے؟ تو دعا کی کئی صورتیں: سوال کرنا، مدد مانگنا، فریاد پوری کرانا، امید رکھنا. اللہ نے ان کا علیحدہ ذکر کیا، یہ سب اللہ کا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. جب مجھے پکارے تو لوگوں کو چاہیے کہ جو مجھے پکارے. جب آپ سے سوال کرے میرے بندے تو میں قریب. قرآن مجید میں جب بھی اللہ نے فرمایا جب آپ سے سوال کرے تو کہا قل کہہ دو. یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے، قل کہہ دو ظاہر چیز اب خرچ کرو. یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کا قصہ کیا ہے، قل کہہ دو. یسألونک عن الیتامی، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یتیموں کا کیا ہے، قل کہہ دو. لیکن جب بات دعا کی آئی، پکارنے کی آئی، سوال کی آئی، مانگنے کی آئی، عابد معبود ساجد مسجود اللہ اور بندے مالک اور نوکر کے تعلق کی آئی، اللہ نے درمیان سے قل اڑا دیا اور کہا کہ جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں تو میں کریں. اور جب بات آئی مدد مانگنے کی تو نماز کی ایک ایک رکعت میں مرد عورت جوان بوڑھے عالم جاہل شہری دیہاتی
عربی اجمی سب سے قرار کروایا گیا کہ وضو کر کے نماز پڑھ کے ہاتھ باندھ کے خشوع خضوع کے ساتھ روتے ہوئے گڑگڑاتے گریہ زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے اقرار کرو، عید کرو، اعلان کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ عبادت کی قسموں میں ہے یہ دعا کرنا، مدد مانگنا، یہ اس کے اندر موجود تھا، لیکن اللہ نے اس کو علیحدہ ذکر کیا اس کی اہمیت کے لیے، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز۔ اب جب اللہ نے فرمایا حفاظت کرو نمازوں کی تو عصر کی نماز اس میں شامل ہے، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت کے لیے کہ بڑے بڑے نمازیوں کی یا رہ جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا علیحدہ ذکر کیا، تو یہاں بھی مدد مانگنے کا علیحدہ اقرار کروایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی بات کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہر چیز مسبب ہے، سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر، گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ یہ مدد مانگنے والی بات اسپیشل کیوں کروائی گئی؟ کیونکہ سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں، سونے پکارنے میں، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے والے ہیں لیکن کم، اللہ کے علاوہ دوسروں کو رکوع کرنے والے ہیں لیکن کم، اللہ کے علاوہ دوسروں کو قیام کرنے والے ہیں لیکن کم۔ سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے، استعانت میں ہوتا ہے، اس کو ٹھوکر لگی یا فلاں، اس کا بچہ بیمار ہوا یا علی مشکل کشا، اس کو رزق یا رسول اللہ، اس کو مسا یا علی، اس کو داتا خلو، یعنی سب سے زیادہ شرک سونے میں، پکارنے میں، مدد مانگنے میں۔ اور شیطان بھی وہی کرتا ہے، ان الشیاطین یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اکثریت آج کل کے مشرکین کی ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی ہے، اور ان کے رہنما لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں، باور کراتے ہیں کہ شرک ہے سجدہ کرنا، شرک ہے کسی کے آگے رکوع کرنا، یہ پکارنا، سونا، دعا کرنا، یہ شرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے وہ تدعون یدعون، کہ جو پکارتے ہو تو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر وہ تو بندے ہیں تمہارے جیسے، میں جن کو یہ پکارتے ہیں مردے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ شرک چونکہ مدد مانگنے میں ہوا، اس لیے اس کا ذکر خاص طور پر۔ دعا کا یہ ایک حصہ اور ایک قسم ہے فریاد پوری کرانے، یہ غوث ہے، اور غوث کون ہے؟ اللہ۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم استغاثت طلب کرتے تھے فریاد اپنے رب سے، اور اللہ نے تمہاری دعا قبول کی۔ یہ بدر کے واقعے کی بات ہے کہ جب 313 کو میدان میں لا کے کھڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے کہ یا اللہ مدد کر دے، اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں اقتدار کے مقابلہ میں۔ اللہ نے فرمایا تم فریاد طلب کر رہے تھے اللہ سے، محمد سے، تم اللہ کو غوث مان رہے تھے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غوث اللہ ہے تو پھر امتیوں کا غوث بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ غوث بھی کوئی، غوث اعظم تو بڑی بات۔ دعا کی ایک قسم ہے امید رکھنی، ایک ہے امید، کسی کے پاس چیز موجود ہے، یا یہ گھڑی امید ہے مجھے دے دے گا، سواری مجھے ساتھ لے جائے گا، ایک ما فوق الاسباب، صحت، اولاد، رزق اللہ کا خاصہ، اس کی امید رکھنا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا پکارنے کی ساری قسمیں، سوال، مدد مانگنا، فریاد پوری کرانی، امید رکھنی، ان سب کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کا خاصہ ہے، صرف ایک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعا هو العبادت، دعا ہی عبادت۔ کیوں؟ دیکھیں آپ اللہ کے آگے ہاتھ مانگتے ہیں، گویا آپ اپنی بے بسی کا اقرار کر رہے ہیں اور اللہ کی بڑائی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں، اور جب آپ رکوع کرتے ہیں تو اپنی بے بسی کا اقرار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی عظمت کا اقرار۔ اس لیے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ سب سے اشرف چیز جسم میں پیشانی، اس کو آپ اپنی زمین پر رکھ کے اپنی عاجزی کے ساری کی ادعا کر دیتے ہیں،
لیکن اگر یہ ساری عاجزی ان کی ساری خشوع خضوع اپنی بے بسی بے کسی محتاجی اللہ کی کبریائی عظمت